اسی میں موجود ہے. وہ اسماء الحسنی اور تیرے اسماء الحسنی بھی اسی کتاب میں موجود ہے. وما یخاف ویرجا اور بارہ آپ نے جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے, اور جن چیزوں کی امید دلائی ہے وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. تجھ سے اگرچہ مانتا ہوں میں گنہگار ہوں, میں مانتا ہوں کہ میں آلودہ ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں, میں مانتا ہوں کہ میں اگر ان گناہوں کے ساتھ کسی کے پاس بھی جاتا تو وہ مجھے نہ بخشتا, لیکن تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو بخشنے والا ہے, اس لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اب جب یہ واسطے لے کر آیا ہوں ان تجعلنی بارگاہ, مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے من متقاطعک من النار, جنہیں تو نے آتش جہنم سے آج کی رات میں آزاد کر دیا ہے. سب مل کر پڑھتے ہیں اللہم اپنی دعائیں اپنے رب سے مانگے, بعد میں اجتماعی دعا مانگے, لیکن اپنے دل کا حال خود ہی کھول کر اپنے رب کے حضور رکھیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى شيخ محمد صلى الله عليه وسلم. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, آج خالی ہاتھ آئے, لیکن قرآن کو اپنے سروں پر رکھ کر آئے اور اس کو جن کی طرح سے آئے ہیں جو اپنے آقا سے فرق پڑ رہا ہو. لا الہ سروں پر قرآن اور لبوں پر ائمہ طاہرین اور معصومین کے نام لا الہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہم بحق هذا القرآن, بارلا تجھے اس قرآن کی قسم ہے, وبحق من ارسلته بارلا تجھے اس ہستی کا واسطہ جسے تو نے قرآن دے کر بھیجا تھا, وبحق كل مؤمن مدحته فيه, اور بارہا تجھے واسطہ ہے ہر اس مؤمن کامل کا جس کی تو نے اس قرآن میں مدح فرمائی. وبحقك علیہم, اور تجھے تیرے اس حق کا واسطہ جو تم مؤمنین پر تیرا ہے. فلا احد, کسی کو نہیں معلوم, اعرف بحقك منك, جو تیرے حقوق کے بارے میں تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں, سب ساتھ میں پڑھیے. اللہم
وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك صف القدس مرتبة بك يا الله 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 بك يا
مظلومیت کا رونا روئے. بی بی جب زندہ تھی علی کی مظلومیت کو روتی تھی اور کہتی تھی میں تو چلی جاؤں گی لیکن یا علی آپ میرے بعد جو مظالم آپ پر ہوں گے اس پر آپ کیسے صبر کریں گے. علی بھی اس بی بی سے کتنی عقیدت رکھتے تھے. جب شہادت بی بی کی خبر پہنچی مؤرخین نے لکھا کہ علی مسجد نبوی میں تھے. جیسے ہی شہادت کی خبر آئی ایک چیخ علی کی زبان سے نکلی, زمین مسجد پر گرے, رش کھا گئے اور اس کے بعد جب پانی کا چھڑکاؤ ہوا, جب ہوش میں آئے تو فرمایا بی بی تم چلی گئی مجھے کس کے سارے چھوڑ گئی. پھر فرمایا یا رسول اللہ اب بی بی کے جواب میں کیسے صبر کروں. تو علی جس نے احد میں سب سے زیادہ زخم کھائے لیکن مسکرا رہے تھے, وہ علی جس نے ہر جنگ میں زخم کھائے ہر مشکل برداشت کی لیکن مسکراتے رہے. جب بی بی کی شہادت ہوئی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی بھی چلی گئی اب علی تنہا ہے. بی بی آپ کے جانے سے آپ کے گھر کا چراغ بھی بجھ گیا. جب بی بی کا جنازہ کمرے کے اندر تھا, حسن اور حسین دونوں بی بی کے دونوں پاؤں سے لپٹ کر رو رہے تھے. تاریخ میں لکھا بی بی کا دایاں پاؤں حسن نے پکڑا, بی بی کے پاؤں کے کمرے اپنے چہرے پہ مس کرتے تھے, پوتے لیتے تھے اور روتے تھے. حسین نے بھی بایاں پاؤں دیا, چہرے پہ مس کرتے رہے, پوتے لیتے رہے, روتے رہے. 4 سال اور 3 سال کے یہ بچے جب بہت زیادہ رونے لگے تو اس وقت بی بی کی کنیز نے پوچھا بیٹا حسن تم کیوں اس طرح رو رہے ہو, تم بڑے ہو تم نہ رونا, تمہیں دیکھ کر چھوٹے بچے اور زیادہ روئیں گے. حسن نے کیا فرمایا, حسن نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس جملے کو سن کر کائنات کا ذرہ ذرہ رویا ہوگا. کہا نانی اماں میں کیسے نہ روؤں, میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو کسی اور نے نہیں دیکھا. پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا, فرمایا جب میری والدہ مسجد سے پروانۂ فلک لے کر نکلی پوچھے بنی ہاشم میں پہنچی تو وہ نبی ابن نبی
سب
10 مرتبہ اونچی آواز سے بے محمد بن علی بے محمد بن علی محمد بن علی دشمنوں نے ان کی قدر کو ان کے مزار کو بھی نہیں بخشا اور اپنا کینہ آج کی دنیا میں بھی آج کے زمانے میں بھی نکالا دکھایا سب مل کر اونچی آواز سے پکارے بالحسن بن علی سب مل کر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے پکارے کہ اے امام زمان آج کی رات تو ہمیں دیکھ رہا ہے تیری نگاہوں کے سامنے ہمارے آلودہ چہرے بھی موجود ہیں ہمارے سارے کرتوتوں سے تو واقف بھی ہے جب ہمارے پیش کیے جاتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ تیرا جنم سے خوش نہیں ہوتا ہمارے گناہوں کو دیکھ کر تجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھ کر تجھے رونا آتا ہے ہمارے گناہوں کو دیکھ کر تو رب کی بارگاہ میں گر گراتا ہے سید بحر القلوب نے فرمایا میں گیا سامر راہ میں اور سردار میں پہنچا قبلہ رخ کر میں نے جب دعا کرنی شروع کر دی تو میرے کانوں تک کسی کے مناجات کی آوازیں آئی میں نے غور سے سنا انتہائی شیرین انتہائی میٹھی مناجات دعا مانگی جا رہی تھی آواز میں نورانیت تھی کلمات میں نورانیت کی جاذبیت تھی میں اپنی دعائیں بھول گیا کھچتا کھچتا قریب چلا گیا میں نے کیا دیکھا میرے وقت کے امام قبلہ رخ ہو کر تشریف فرما ہے دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں بالا میرے شیعوں کے میرے پیروکاروں کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے میں نے دیکھا ان کے اعمال میں برائیاں بہت زیادہ تھی لیکن خدایا آج میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ میرے شیعہ ہیں یہ میرے ماننے والے ہیں
فرماتے ہیں سید بارون فرماتے ہیں میں نے سنا امام فرما رہے تھے لا الہ جب یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں احساس جرم بھی ہوتا ہے گناہ کا احساس انہیں مضطرب بھی کرتا ہے لیکن دل میں ایک امید بھی ہوتی ہے کہ ہمارے امام موجود ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے لا الہ ان کے دلوں میں موجود میرے حوالے سے جو امید کا چراغ ہے اس چراغ کو کبھی بجھنے نہ دینا آئیے سب مل کر اپنے وقت کے امام کا واسطہ لے کر اللہ کو پکارتے ہیں 10 مرتبہ سب اونچی آواز سے پکاریے بالحجت کی دیوار سے پشت لگا کر ایک ہاتھ میں ذوالفقار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے الا یا اہل العالم اے دنیا کے باسیوں سن لو کون آیا ہے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں کیا کیا گیا اور بازاروں میں ننگے سر گرایا گیا تجھے امام زمانہ کے اس زخمی دل کا واسطہ کہ آج ہم سب کے گناہ معاف فرما ہمارے انعامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آج کی رات اپنی تمام رحمتیں ہم پر نچھاور فرما ہمارے تمام روزوں اور عبادتوں کو تمام تر نقائص کے باوجود امام زمان کے صدقے میں قبول فرما امام اثر کے ظہور میں تاجیر فرما ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما ہمیں ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شمار فرما ان کے دشمنوں کو نابود فرما ہمیں ان کے دشمنوں کا دشمن بنائے رکھنا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے دلوں کی تطہیر فرما ہمارے گناہوں کی مغفرت کر کے اعمال کو قبول فرما ہمیں مناجاتوں اور دعاؤں کی لذتوں سے آشنا فرما ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کی مغفرت فرما یہ محفل انتہائی مقدس محفل ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے دلی تمناؤں کا اظہار کیا ہے بعض دوستوں کے گھروں میں کینسر کے مریض ہیں بعض دوستوں کے والدین انتہائی شدید مریض ہیں بعض لوگ قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں جہاں پر ہم آج کی رات اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں ان مجبور اور بیمار لوگوں کی صحت کے لیے بھی تجھ سے دعا کو ہے تمام ملتمسین دعا کی حاجات کو قبول فرما جن دوستوں نے اپنے عزیزوں والدین بچوں اور رشتہ داروں کی صحت کے لیے اپیل کی ہے ان کے گھروں میں اور اسپتالوں میں مریض ہے
اصغر کے خون ناحق کا واسطہ ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جن لوگوں کو بے روزگاری کی شکایت ہے انہیں حلال کی روزی عطا فرما، الہ جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں اور شادیاں نہیں ہوئی ان کو صالح اور نیک رشتے عطا فرما، الہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، الہ ہمیں مؤمن رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ تیرے مکتب اسلام اور تشیع کے دشمن بے تحاشا ہو گئے ہیں، اس عالم میں صرف ایک امید ہے اور وہ امام زمانہ کی پناہ اور تیری رحمت کی امید ہے، الہ تشیع کے تمام دشمنوں کو نابود فرما، تشیع کے پیروکاروں میں وحدت و اتفاق عطا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، مکتب علی کے پرچم کو سربلند فرما، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی علی والے جیتے ہیں انہیں عزت و افتخار اور سربلندی عطا فرما، علی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جو لوگ اس ملک کی نابودی کے در پہ ہیں انہیں نابود فرما، الہ ہمیں صالح حکمران عطا فرما، الہ امراء ثانی کی حفاظت فرما، الہ رہبر عالم اسلام کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، امام عصر کے ظہور تک ان کا سایہ سلامت فرما، اس انقلاب کو امام عصر کی بارگاہ میں تقدیم کرنے کی توفیق عطا فرما، حزب اللہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یمن کے بحرین کے عراق کے مظلوموں کو نجات عطا فرما، شام کے شورشیوں کو تباہ و برباد فرما، مظلوم جہاں کہیں پر بھی ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، کشمیر اور افغانستان کے مظلوموں کو امریکیوں پر فتح نصیب فرما، ہندوؤں پر فتح نصیب فرما، ہمارے ملک کے اندر جو لوگ دہشت گردی ٹارگٹ کلنگ اور باقی ذرائع سے امت کے درمیان تفریق پھیلا رہے ہیں ان سب کو نیست و نابود اور رسوا فرما، مکتب تشیع ہمیشہ سربلند تھا سربلند ہے، آئندہ آنے والی دنیا اور زمانے میں بھی مکتب تشیع کو اسلامی پرچم اور امت کے پرچم کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما، فلسطینیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، صہیونیوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے ملک سے امریکیوں کے نجسوں کو دور فرما، ہمیں ایک مستقل اور آزاد ملک کی حیثیت سے سر اٹھانے کی توفیق عطا فرما، الہ ہمارے قبور کی تاریکیوں کو حسین کی نورانیت سے منور فرما، الہ قبر میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے، پلے صراط پر حسین کو ہمارا مددگار قرار دے، عالم محشر میں علی و فاطمہ کو ہمارے شفیع قرار دے، بہشت بری میں مجمل پاک اور اہل بیت کے سائے میں زندگی عطا فرما، تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، تمام الشهداء تمام مرحومین اور آپ سب کے تمام مرحومین کے سارے سوال